اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ملت پر بات کریں گے کہ ملت کیا ہے، اللہ نے کس کس ملت کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ ملت ایک اپروچ کا نام ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کون سی اپروچ، کون سا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایک سسٹم ہے، یہ ایک نظام ہے۔ اللہ نے ہمیں ملت ابراہیم پر چلنے کا حکم فرمایا ہے، جبکہ اس میں دیگر ملت کا جو ذکر آتا ہے وہ ملت یہود اور نصارہ کا ذکر آتا ہے، اور اس پر چلنے سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے، ان کی اتباع کرنے سے اللہ نے ہمیں روکا ہے۔ اور تیسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ قوم کی ملت کیا ہے، قوم کس راستے پہ ہے۔ اس میں ہمارے سامنے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اللہ کی بصارت سے اپنے تمام معاملات کو دیکھیں، جیسے اللہ نے فرمایا ھذا، یعنی یہ قرآن بصائر للناس، یہ بصارت ہے انسانیت کے لیے۔ اب اس کی بصارت سے اگر ہم فائدہ حاصل کریں گے اور اس کی بصارت پر ہم چلیں گے تو اللہ نے فرمایا، سورہ المائدہ کی 16 نمبر آیت ہے، یہدی بہی اللہ من اتبع رضوانہ۔ تو اس قرآن کے ساتھ اللہ اس صورت میں ہماری رہنمائی فرمائے گا جب ہم اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ تو سبل سلام، سلامتی کے راستے کی طرف وہ ہمیں لے جائے گا، وَيُخْرِجُهُمْ، اور وہ ہمیں نکال دے گا، من الظلمات، یہ جو بھی ہمارے اوپر ابھی حالات بنے ہوئے ہیں اس میں سے، اس ظلمات میں سے ہمیں اللہ نکال دے گا اور الی النور، نور کی طرف لے جائے گا، بِإِذْنِ ہی، اپنے اذن کے ساتھ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ ہمیں اللہ اس طرح کرنے سے صراط مستقیم کے راستے پہ لے جائے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو انہی ظلمات میں ہم ڈوبتے رہیں گے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین و آسمان کا۔ اس نے یہ کتاب ہی اس لیے نازل کی ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اس کتاب کے ساتھ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ جو ہے تم لوگوں کو ظلمات سے نکالو اور نور میں لے کر جاؤ۔ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے، پہلی دوسری آیت۔ دوسرا، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، ہم نے اللہ کے احکام کو جھٹلا دیا۔ تو ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ اللہ نے دین اسلام کا راستہ بتایا ہے، وہ ملت ابراہیم کے طریقے پر چل کر دین اسلام کو قائم کیا جائے گا۔ ملت ابراہیم کیا ہے، یہ احکام اللہ نے ہمیں کہاں دیے ہیں۔ سورہ نحل کی 120 نمبر آیت ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اِنَّ ابراہیم کان امتً، ابراہیم بذات خود ایک ہی، اکیلے ہی امت تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر فرد وہ اپنے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو رکھے اور یہ نہ دیکھے کہ میرے ساتھ اور کتنے لوگوں نے شامل ہونا ہے۔ پہلے اپنی اصلاح کرے، مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا میں
ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلتا ہوں. جتنے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے سب ملت ابراہیم پر ہیں. سورہ انعام کی 83 نمبر آیت سے لے کر 90 نمبر آیت تک آپ پڑھ لیں. پھر سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انی ترکت ملت قوم، میں نے قوم کی ملت کو ترک کر دیا. وجہ کیا ہے؟ لا یؤمنون باللہ، یہ اللہ کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے. وہم بالآخرۃ، اور آخرت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہی نہیں. ہم کافرون، یہ تو انکاری ہیں، یہ تو کافر ہیں. پھر 38 نمبر آیت سورہ یوسف کی ہے وَأَتَّبَعْتُ، اور میں تو چلتا ہوں، اتباع کرتا ہوں، ملت آبائی، اپنے آبا کی ملت پر. ابراہیم، آبا کون ہے؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ان کی راستے کی اتباع کرتا ہوں، ان کی ملت پر چلتا ہوں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں یہ حق ہی نہیں ہے ہم اللہ کے ساتھ کسی شے میں بھی شرک کریں. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہے فضل اللہ کا ہم پر. کیا فضل ہے؟ کہ ہم کسی شے میں بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں. وعلی الناس، اور یہ ہے فضل تمام انسانوں پر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر انسان اس بات کا شکر ہی نہیں کرتے. تو شکر کیا ہے؟ کہ ہم کسی شے میں بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں. تو سورہ نحل کی 120 نمبر آیت انا ابراہیم کان امۃ، اللہ وضاحت فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ہی امت تھے. ہمیں خود ہی اپنے آپ کو بدلی کرنا ہے. قانتاً للہ، فرما بردار، اوبیڈینٹ، ان کی اوبیڈینس، ان کی فرما برداری اللہ کے لیے تھی. حنیفاً، اپ رائٹلی، ایکسکلوسیولی، اس کے ساتھ انہوں نے کسی اور کی فرما برداری کو اختیار نہیں کیا، نہ اپنی مرضی پر چلے نہ کسی اور کی مرضی پر چلے. اگر اپنی مرضی پر چلنا سورہ جاسیہ کی 23 نمبر آیت کے مطابق شرک ہے، گمراہی ہے، دوالین میں انسان چلا جاتا ہے، تو اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے سے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے اس کتاب سے. تو صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری حنیف ہو کر. وَلَمْ يَكُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اب سورہ نحل کی 123 نمبر آیت میں اللہ نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو فرمایا ثم اوحینا الیک، اب ہم نے وحی کیا تمہاری طرف. تو حضور علیہ السلام نے ہمیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پھر آگے یہ بتایا کہ کس ملت پر چلنا ہے. ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کیا تمہاری طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم اتباع کرو ابراہیم کی ملت کی، ان کے طریقے کو اختیار کرو، حنیف ہو کر، دوسری ملتوں پر نہیں چلنا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. مزید
اللہ نے سورہ حج کی 78 نمبر آیت میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، بڑھتے چلے جاؤ اللہ میں جیسے اس کا حق ہے۔ ملت میں ابراہیم میں آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ ہوا اجتباکم، اس نے تم کو چنا، اللہ نے تم کو چنا ہے۔ اب یہ تمام انسانیت کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اب اس میں سے جو لوگ چن لیے جاتے ہیں، جو لوگ اتباع کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلیں گے، وہ چنے ہوئے ہوں گے، جو اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچائیں گے۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر آ رہا ہے، ان کا ذکر آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ یہ ذکر آ رہا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ سٹریس کیا گیا اس پر، بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے۔ تو اس آیت میں ہے ہوا اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے دین میں تم پر کوئی حرج نہیں رکھا۔ دین کیا ہے؟ اسلام۔ سورہ آل عمران 18 اور 19 نمبر آیت۔ 18 نمبر آیت کہہ رہی ہے اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں بنایا جائے گا۔ 19 نمبر آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ یہ دین ہے اسلام کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین ہے اسلام، اللہ کے نزدیک اسلام۔ اور اسلام کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں رکھا جائے گا۔ الہ کی وضاحت ہم اپنی گزشتہ ویڈیوز میں کر چکے ہیں۔ تو دین کو پریسائز کر دیا گیا ہے کہ دین اسلام کو قائم کیسے رکھا جائے گا، اللہ کا حکم کیا ہے، آسان کر دیا گیا، اس میں سے کوئی حرج نہیں چھوڑا گیا۔ وہ ہے ملت ابیکم، تمہارے باپ کی ملت، تمہارے باپ کا طریقہ، تمہارے باپ کا سسٹم۔ ہمارا باپ کون ہے؟ ہمارے بابا جان کون ہے؟ ابراہیم، ابراہیم ہے۔ یہاں پہ اللہ نے کیوں ہمیں یہ فرمایا کہ تمہارے باپ کی ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے بابا جان ہیں، ان کو ہمارا باپ اللہ نے فرمایا۔ اب سورہ احزاب کی 40 نمبر آیت کو اسی کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی ایک بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ ہے، بلکہ وہ رسول ہیں اللہ کے، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ جتنے انبیاء کا ذکر پہلے آیا ہے یہاں یہ لفظ ان کے ساتھ نہیں آئے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور ابا جو ہے، ابا اللہ نے بابا ہمارے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا ابا کہا ہے۔ جبکہ سورہ احزاب کی 6 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ابا ازواجہ امہاتہم، جو ازواج ہیں انبیاء علیہ السلام کی، جو ازواج ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، اماں ہیں ہماری۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک مرد کے بھی باپ نہیں ہیں۔ یہاں پر خاتم النبیین، جہاں پہ ختم نبوت ہے۔ تو ہم پھر دیکھتے ہیں
سورہ انعام کی آیت نمبر ہے 87، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور باقی انبیاء کا ذکر آ رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان میں سے بعض کے آبا ہیں اور ذریت میں سے ہیں اور بھائی ہیں۔ یہ ملت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کا ذکر ہے وہ سب ملت ابراہیم پر، اور ان سب کے آبا جو ہیں وہ ہمارے بابا جان، بڑے بابا جان ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، تو ان کی ملت پر ہم کو چلنا ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ البقرہ کی 130 نمبر آیت سے لے کر 134 نمبر آیت تک غور کے ساتھ آپ پڑھیں، اس میں بھی ہمارے بڑے بابا جان ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور آبا کا ذکر ہے۔ دوبارہ ہم سورہ حج کی 78 نمبر آیت پر آتے ہیں، ملت ابیکم، تمہارے باپ کی ملت، تمہارے باپ کا طریقہ، ابراہیم کا ہوا سماکم المسلمین، اس نے نام دیا تم کو المسلمین، من قبل و فی ھذا، اس سے قبل بھی اور اس میں بھی، اس کتاب قرآن میں بھی۔ اللہ نے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 124 ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کا امام مقرر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، تو ابراہیم علیہ السلام انسانیت کے امام ہیں۔ سو ملت ابراہیم بھی تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اب اس میں جو شامل ہوگا، تو بابا ابراہیم علیہ السلام سورہ ابراہیم کی 36 نمبر آیت ہے، اور آپ فرماتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میرے پیچھے چلا وہ میرا ہے، جو میرے پیچھے چلے گا، جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے ہے، وہ میرا ہے۔ تو انسانیت کے امام جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اس لیے تمام انسانیت کو ملت ابراہیم پر چلنا ہے۔ دین اسلام تمام انسانیت کے لیے ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیات نازل کی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سو اس رحمت کو ملت ابراہیم کے ذریعے عالمین کے لیے ایکسٹینڈ کیا جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ بیان جو ہیں یہ تو ختم نہیں ہو سکتے، یہ سب کچھ میں اپنے اور قوم کو سمجھانے کے لیے یہ اللہ کی آیات کھول کھول کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جبکہ آپ ان آیات کو خود ریفر کریں۔ سورہ فرقان میں ہے کہ عباد الرحمن وہ ہیں جب ان کو اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ تو آپ ان آیات پر غور کریں، ان کو اٹھائیں، جو علم والے لوگ قسط کے ساتھ قائم ہیں، اور وہ ائمہ کرام جو یہدون بامرنا، اللہ کے امر کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، ان سے پوچھیں اور اس چیز کو سمجھیں، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اسی سے ہم لوگ ظلمات سے نکل کر نور کی طرف جائیں گے۔ یہ بیان آگے کنٹینیو کرے گا۔ اس دوران آپ کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں
آپ اس پر اپنے کمنٹس میں کویسچنز اٹھا سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ساتھ ساتھ آپ کو ان کے جوابات بھی دیے جاتے رہیں. اور پھر ہم اس ملت ابراہیم کی وضاحت کے بعد جتنا ممکن ہے، کیونکہ ہماری لینگویجز کے پاس وہ ویکیبلری ہی نہیں ہے جو ان اللہ کے الفاظ کا احاطہ کر سکیں، تو جو کویسچنز آپ کے ہوں آپ ضرور اٹھائیں اور رابطہ کریں، اور اس کو جتنا ہم آگے ڈسکس کر سکتے ہیں، جتنا ان آیات کو آپ اپنے مساجد میں آگے پیچھے دوستوں سے علم والے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، ان کویسچنز کو اٹھائیں تاکہ ہم نور کی طرف جائیں.